اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الى ربک منتہاها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بیان کریں گے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد سے پہلے بین الاقوامی حالات کیسے ہوں گے، لوگ کس طرح کے کردار کے مالک ہوں گے، کیا کیا تبدیلیاں دجالی اور شیطانی فتنوں کی وجہ سے آ چکی ہوں گی، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک ایک کر کے اللہ رب العزت علماء کو اٹھاتا جائے گا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہ جائے گا تو جو لوگ جہلاء کو اپنا امام بنا لیں گے اور ایسے ایسے مسائل پوچھیں گے کہ ان کو علم نہیں ہوگا، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں گے، فضلوا وأضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو اس وقت میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور دوسرا میڈیا کس طرح بھرا ہوا، کیسے کیسے کان ٹوٹے لوگ آ کر اٹھ کر بہت بڑے سکالر بیٹھ کر مفتیان کرام، پہلے ائمہ کرام پر ملامت کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی مولویوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دور فتن ہے، لوگ ان سے مسائل پوچھ رہے ہیں، وہ جاہل ہیں، جہالت پر مبنی ہیں، صرف انفارمیشن ہے، ان کے پاس عالم تو نہیں بن سکتے۔ جو اینکرز ہیں ان کے پاس کتنا جدید نالج ہے، تو کیا یہ عالم بن جاتے ہیں؟ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی اور شراب کو لوگ جائز سمجھنے لگ جائیں گے، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، قتل جو ہے اس کی کثرت ہوگی، نہ قاتل کو پتہ کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے، محصولات کو ذاتی دولت سمجھا جائے گا، امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ دینا جو ہے نا ایک تاوان سمجھا جائے گا۔ لوگ علم حاصل کریں گے دنیا کی غرض کے لیے، مرد جو ہے وہ بیوی کا فرما بردار بن جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی۔ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو احادیث مبارکہ میں، بہت زیادہ احادیث مبارکہ میں صرف چند پر اکتفا کر رہا ہوں۔ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر کے اس پر فخر محسوس کریں گے، ظلم، حسد اور لالچ عام ہو جائے گا، موسم سرما میں بھی گرمی محسوس ہوگی، زنا اعلانیہ کیا جانے لگے گا، عرشیں زیادہ ہوں گی لیکن فصلیں کم ہوں گی، قرہ زیادہ ہوں گے لیکن فقہا کم ہوں گے، عمرا زیادہ، امانت دار کم ہوں گے، مانگنے والوں کی بھیڑ ہوگی، دینے والے کم ہوں گے، تقریریں بڑی لمبی چوڑی لوگ کریں گے لیکن نمازیں بالکل مختصر کر دیں گے، اعمال سے زیادہ خواہشات کو مقدم کیا جائے گا۔ اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جو ناحق لوگوں کے چہروں پر ماریں گے۔ خدا تعالیٰ معاف کرے، یہ وقت ابھی نہیں آیا، ابھی یہ آنے والا ہے۔ نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنے ہوں گی کہ وہ کپڑے پہن کر بھی ننگیاں ہی ہوں گی، جس طرح کہ اب شادی حالوں میں یا بازاروں میں یا اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں آپ یہ کلچر جو ہے گندا کنجریوں کا کلچر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ انہی لوگوں کو پہلے زمانے میں کنجر کہا جاتا ہے، اب کیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر بڑی معزز بن کے سامنے آتی ہیں کہ یہ لباس نہیں پہننا تو تم تو بھیڑ بکریوں کی زندگی بسر کر رہی ہو، نہ اس میں من ذالک۔ ایسا وقت سرکار نے فرمایا آئے گا، اور ارشاد فرمایا ممیلات مائلات، وہ ایسا گندا لباس پہن کر لوگوں کو اپنی طرف رغبت دیں گی کہ یہ لوگ میری طرف مائل ہوں، اور پھر وہ فحشہ عورتیں ایسے لباس پہننے والیاں وہ خود بھی لوگوں کی طرف مائلات ہوں گی، یعنی مائل ہونے والی ہوں گی۔ جسم کی نمائش اور زیبائش کرنے والی یہ عورتیں، ان کا دور تو تقریباً آیا ہوا ہے۔
مہنگی گاڑیوں کے اندر بہترین گدیوں پر بیٹھ کر لوگ مسجدوں میں آئیں گے، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کاسیاتن عاریاتن ہوں گی، یعنی لباس پہن کر بھی وہ ننگی ہوں گی۔ کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا، مسلمان بزدل ہو جائیں گے، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے ساتھ محبت ہے اور موت کے ساتھ کراہت ہے، موت کو ناپسند کریں گے اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ تو یہ حالات تقریباً بہت حد تک جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، مومنوں کو کیا ہدایت ہے کہ تم حق پر ڈٹے رہو، چاہے کیسی بھی زندگی تمہارے لیے دوبر بنا دی جائے، چاہے تمہارے حلقوم پر تلواریں چل جائیں، تمہارے سامنے تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے، عزت ریزی کی جائے، جو کچھ بھی ہو تم نے دامن حق کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس طرح تم نے ڈٹ کر دجالیوں کا مقابلہ کرنا ہے اور شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ذکر فرمایا ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے کیا ہونے والا ہے، کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ یہی جو میں نے چیزیں بیان کی ہے کہ یکذب فیہا الصادق، جو صادق ہے اس کی تکذیب بیان کی جائے، کہیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ ویصدق فیہا الکاذب، جو جھوٹا ہے اس کو سچا بنایا جائے گا۔ ویخون فیہا الامین، امین کو خائن بنایا جائے گا، نعوذ باللہ کہ یہ امانتوں میں خیانت کرنے والا ہے۔ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اور جو بے غیرت خائن ہے، امانت میں خیانت کرنے والا، اسے کہا جائے گا کہ یہ بڑا ہی امانت دار ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، اور اس میں رویبضہ جو ہے وہ کلام کریں گے۔ قیل وما الرویبضہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ رویبضہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بڑے بڑے فاسق و فاجر ہوں گے، بہت سخت قسم کے گناہگار ہوں گے، وہ کلام کریں گے لوگوں کے درمیان آ کر، ان سے پوچھا جائے گا، وہ لوگوں کو بتائیں گے، وہ مسائل حل کریں گے۔ جس طرح کہ آج ظالم لوگ جو ہیں وہ عالم بھی نہیں، اپنی ماؤں کے پاس بیٹھ کر چند حدیثیں پڑھ لی ہیں اور قرآن پاک پڑھ لیا ہے، اس کا ترجمہ یاد کر لیا ہے آیات کا، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بہت بڑے اسکالر ہو گئے ہیں، کچھ سائنسی علوم ان کے پاس ہیں، تو وہ لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں جی تم تو سائنس کی طرف کیوں نہیں لوٹ رہے، سائنس ہوگی تو سب کچھ ہوگی، چاہے دین کہیں کا کہیں رہ جائے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رویبضہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ فاسق ہوں گے، یتکلموا فی امر العامہ، وہ عامہ کے بارے میں، لوگوں کے امور کے درمیان جو ہے نا وہ کلام کریں گے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر محمد بن اسحاق جو ہیں وہ مدلس ہے، باقی رجال اس کے صحیح ہیں، لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں، چونکہ یہی متن جو ہے بہت ساری اور احادیث مبارکہ میں اور کتب میں ہے جہاں پر لکھا ہے کہ یہ حدیث بسند صحیح ملی ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی سپورٹ ہونے کی وجہ سے یہ حدیث بالکل اس کی تدلیس کا جو ذوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بخل اور بے حیائی ظاہر ہو جائے گی، خائن کو امین اور امانت دار سمجھا جائے گا، اور ایسے لباس عام ہو جائیں گے جن کو پہن کر عورتیں ننگی ظاہر ہوں گی۔ ذلیل اور رذیل قسم کے لوگ جو ہیں وہ شریف اور اصیل لوگوں پر چڑھ کر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سنا ہے۔ تو میرے دوستو یہ وہ دور جا رہا ہے، بہت ساری علامات جو ہیں یہ پوری ہو چکی ہیں، بہت ساری پوری ہو رہی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جو ابھی پوری ہونے والی ہیں، اور پھر الحمدللہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، تو کوئی شک نہیں ہے یہ سب کچھ شیطانی طاغوتی طاقتوں کو آپ مقابلہ کریں گے، دجال کو ملعون کو ختم کر دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ یفتح مدائن الکفر، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کفر یعنی کافروں کے شہروں کو آپ فتح کریں گے، کہاں کہاں تک، الملحمۃ الکبریٰ یا عظمیٰ جو ہے وہ آپ لڑیں گے، جس میں 9 لاکھ سے زیادہ
جو عیسائی ہیں وہ آپ کے مقابلے میں آئیں گے، آپ کا لشکر ان کے سامنے مختصر ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی تائید کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی نصرت کے ساتھ الحمدللہ فتح یاب ہوں گے، اور پھر پوری روئے زمین پر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آ جائے گی۔ لڑ لڑ کر آپ کافروں کا برا حال کر دیں گے، ایسا قتال کریں گے سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سے الحمدللہ اسلام کا عروج آ جائے گا، قرآن کا دور آئے گا، اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آئے گا۔ کفر کا منہ کالا ہوگا، سچے مومنوں کے چہرے جو ہیں وہ حشاش بشاش ہو جائیں گے اور بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر جہاد کی قوت جو ہے اس کو پروان چڑھائے، ہمارے سینے میں جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا جذبہ سرایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ایسے جیسے سمندر موجزن ہوتا ہے، ایک سمندر الحمدللہ مسلمان نوجوانوں کے اندر ایسا جذبہ اللہ رب العزت جہاد کا رکھے۔ آپ بھی جہاد کی توفیق عطا فرمائے، لیکن غلط جہاد نہیں، جو سنت کے مطابق جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے، حق پر ڈٹ جانے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔